السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران قاسم ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بیسیکلی میری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ کو ایز اے کیریئر لینا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک مکمل اور پریکٹیکل گائیڈ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ کو ایز اے کیریئر اپنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کے لیے ویب ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیزائنر بننے کے لیے کوئی آپ کو ایس سچ MIT ماسٹر یا گریجویشن یا کوئی بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ دو چیزیں ہیں، ایک آپ ڈیڈیکیشن اور دوسرا آپ یہ ہے کہ اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو ایز اے کیریئر لیں تو آپ ضرور اس میں کامیاب ہو۔ بلکہ اس کو کیا کسی چیز کو بھی ایز اے کیریئر اگر آپ لیتے ہیں اپنی لائف میں، تو اگر آپ اس کو سیریس لیں اور اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو فالو اپ کریں تو اس میں آپ ضرور سکسیزفل بنتے ہیں۔ کوئی آپ کو اس میں سکسیزفل بننے سے روک نہیں سکتا۔ تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ میں اگر آپ نے انٹر ہونا ہے تو اس کے لیے وہ کون سے ٹولز، ٹیکنیکس اور وہ کون سی چیزیں جو آپ کو لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویب ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیزائننگ میں انٹر ہونے کے لیے وہ کون سے بیسک ٹولز ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ان کو استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا ٹیکسٹ ایڈیٹر یا IDE آپ اس کے لیے یوز کریں گے۔ تو اس کے لیے ونڈوز اور مختلف آپریٹنگ سسٹم کے لیے کچھ ٹیکسٹ ایڈیٹر جو بلٹ ان بھی آپریٹنگ سسٹمز میں ہوتے ہیں اور کچھ آپ ڈاؤن لوڈ بھی انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں۔ تو ان میں میرے جو ریکمینڈیڈ ٹولز ہیں، جو سافٹ ویئرز ہیں، وہ ونڈوز کے لیے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے، اور میک آپریٹنگ سسٹم کے لیے یا دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے لیے سبلائم ٹیکسٹ، اور ویسے سبلائم ٹیکسٹ آپ اس میں ونڈوز میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ فری بھی ہوتے ہیں اور کچھ پیڈ بھی ہوتے ہیں، جیسے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے، یہ ٹوٹلی فری ٹول ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے۔ اور سب لائم ٹیکسٹ سیمی پیڈ ہے، مطلب آپ اس پہ فری والا ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے جتنا کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، بس تھوڑا سا اس میں پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ میسیج وغیرہ آتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ڈسیبل کرنا ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ ادروائز یہ بھی ایک فری ہی سافٹ ویئر ہے۔ اس طرح atom.io ہے، یہ بھی ایک ٹوٹلی فری سافٹ ویئر ہے۔ اس کے بعد آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر کی بجائے IDEs بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ویژول اسٹوڈیو ہے، نیٹ بینز ہے، PHP اسٹارم ہے، اور اس طرح کی بہت ساری IDEs بھی آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک IDE جس سے نیٹ بینز ہے، اس طرح ہی ایک یوز ہوتی تھی، اس کا اب مجھے میرے ذہن میں اس وقت ایگزیکٹ نام تو نہیں آ رہا، چلیں خیر وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپ نے ان میں سے ویسے تو آپ سب انسٹال کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ جو ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں یہ اسمارٹ ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں اور یہ آپ کی اس فیلڈ میں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو نیکسٹ ہے امیج ایڈیٹنگ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی امیج ایڈیٹنگ کا ویب ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیزائننگ سے کیا لنک ہے؟ تو امیج ایڈیٹنگ آپ صرف اتنا، مطلب فوٹوشاپ، السٹریٹر، گیم پوس اور اس طرح کے جو دوسرے سافٹ ویئر ہیں گرافکس کے، ان کا آپ کو نہ ہو آنی چاہیے، کیونکہ بینگ اے ویب ڈیزائنر اور ویب ڈیولپر آپ کو چھوٹے موٹے کام ضرور کرنے ہوں گے ان میں، جیسے امیج کو کراپ کرنا، امیج کو ریسائز کرنا، امیج کو تھوڑے سے فلٹرز وغیرہ لگا کے اچھا نظر آنا تاکہ وہ جب ویب پہ نظر آئیں تو اچھے لگیں۔ تو فوٹوشاپ اور السٹریٹر کو اگر دیکھا جائے تو یہ پیڈ سافٹ ویئر ہیں ایڈوب کی طرف سے، تو آپ اگر ان کو یوز کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کو دوسرے پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے موٹے لوگوز ڈیزائن کر لیے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ویب ڈیزائنر یا ویب ڈیولپر ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بجائے پیڈ سافٹ ویئر کے فری گمپ سافٹ ویئر یوز کریں، کیونکہ ان کاموں کے لیے کہ ریسائز کرنا، اس کی ہائٹ وڈتھ چینج کرنا، اس کے لیے اور ساتھ اس میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا، اس پہ تھوڑے بہت افیکٹ لگا لینا، تو اس کے لیے گمپ ایک گڈ ٹول ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی کافی سارے فری ٹولز ہیں، تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا چوز کرتے ہیں ان میں سے۔ لیکن ان کے بارے میں امیج ایڈیٹنگ بھی پارٹ آف
ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، تو اس کی آپ کو بیسکس ہاؤ نو ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی ایف ٹی پی اور ایس ایس ایچ ٹولس۔ اس میں آپ کے پاس فائل زلا، سائبر ڈاک، کیوٹ ایف ٹی پی اور اس طرح کے کافی سارے سافٹ ویئرز ہیں، یہ ان کا استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ اس ایس ایس ٹول میں پٹی ہے، اگر ونڈوز میں کی بات کی جائے تو ونڈوز میں پٹی یوز کی جاتی ہے، اور لینکس اور میک میں ڈائریکٹ کمانڈز ہوتی ہیں ایس ایس ایچ کی، جن کو آپ یوز کرتے ہوئے ان کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک اچھا براؤزر کروم ہے، جیسے فائر فاکس، سفاری ہے، انٹرنیٹ، ان میں سے آپ چوز کریں جو آپ جس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے براؤزر جو ہیں بیسیکلی تو ویب براؤزنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو ان میں سے گڈ براؤزر کی کیوں میں نے اس کو مینشن کیا کہ یہ گڈ براؤزر، تو گڈ براؤزر اس طرح میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں اور اس کے بارے میں جتنا میکسیمم آپ جان سکتے ہیں، جیسے اس میں ایک انسپیکٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، بک مارکنگ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے اس کی، تو اس کے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، اس کو کیسے آپ رسپانسو ویو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جتنے اچھے طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کر سکیں گے، ان کو آپریٹ کر سکیں گے، اس میں ان سب براؤزر میں ایک ٹول جو کہ انسپیکٹر ہوتا ہے یا انسپیکٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ پاورفل ٹول ہے کسی بھی ویب ڈیزائنر کے لیے یا ویب ڈیولپر کے لیے، اس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے گڈ براؤزر مطلب کہ آپ اپنے حساب سے ان میں سے کوئی سا بھی چوز کر کے بس اس کے ساتھ آپ اس کے جو فنکشنز ہیں ان کو آپریٹ کرنا کمپلیٹلی سیکھیں۔ پھر یہ ایک آپشنل ہے کہ کلاؤڈ سٹوریج، مطلب آپ کو ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے ڈراپ باکس یا گوگل ڈرائیو ہے، یہ ایک آپشنل چیز ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی امیج شیئر کرنا ہے یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنا ہے تو آپ ڈراپ باکس کے ساتھ کیسے یا گوگل ڈرائیو کے ذریعے کیسے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھے بیسک ٹولز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ویب ڈیزائنر یا ویب ڈیولپر کو اس کے کمپیوٹر پہ ہونے چاہیے اور ان کو وہ یوز کرنا آنا چاہیے تھوڑا بہت۔ تو اس کے بعد جو ویب ڈیزائننگ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے یا ویب ڈیولپمنٹ میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس سیکھنا۔ میں نے کافی سارے گروپس بھی جوائن کیے ہوئے ہیں اور کافی سارے لوگوں سے ملا، تو ان کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو سیکھنا اتنا ضروری نہیں، آپ پی ایچ پی سیکھو، آپ ڈاٹ نیٹ سیکھو، فلاں سیکھو فلاں سیکھو۔ اگر آپ نے ویب ڈیولپر بننا ہے یا ویب ڈیزائنر بننا ہے تو میں یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کو سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو جب تک آپ اس میں ایکسپرٹ نہیں بنیں گے، آپ اچھے ویب ڈیولپر یا اچھے ویب ڈیزائنر نہیں بن سکتے، دیٹ از پیریڈ، نہیں بن سکتے۔ اور جو آپ کو کہتا ہے کہ اس کے بغیر، اس کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر آپ ایک اچھے ڈیولپر یا ڈیزائنر بن سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ہمسیلف جو ہے وہ ایک اچھا ڈیولپر یا ڈیزائنر نہیں ہے۔ تو اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اس کو سیکھنا تو بہت ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر ویب کا کانسیپٹ ہی ختم ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کوئی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو اس کا جو آپ کو ویو نظر آتا ہے وہ اسی فارمیٹ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ضروری ہے، یہ کسی بھی ویب سائٹ کی، جیسے میں نے بھی بات کی، کہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بھی آپ پی ایچ پی میں ویب سائٹ بنائیں، آپ ڈاٹ نیٹ میں ویب سائٹ بنائیں، آپ کسی بھی ٹول میں ویب سائٹ بنائیں، جب اس کا اینڈ رزلٹ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس میں ہی ملے گا۔ براؤزر جو ہے وہ سمجھتا ہے انہی چیزوں کو، صرف ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو، اور اس کی بیس پہ وہ آپ کے ویب پیج کو آپ کو سامنے یا کسی یوزر کے سامنے لاتا ہے، اور جتنے اچھے طریقے سے آپ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو ہینڈل کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی ویب سائٹ بنے گی۔ اور اس کا ڈیفینیٹلی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، مطلب آپ، جیسے میرا کہنے کا مقصد ہے، آپ پی ایچ پی کی جگہ آپ سی شارپ سیکھیں، ویب ڈیولپمنٹ کے لیے روبی آن ریلز سیکھیں یا کوئی اور سیکھ لیں تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کا کوئی متبادل نہیں ہے، دیٹ از اگین اے پیریڈ، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے دوسری چیز کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ایکسپرٹ ہونا ہے، مطلب آپ اسٹارٹ میں اس کو بیسک اس کا کہ کیسے اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، سی ایس ایس سے کیسے ہم ویب سائٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے وقت کے ساتھ اس میں ایکسپرٹ بننا ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرنی ہے تاکہ آپ اپنے ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس کو سیکھنا بہت آسان ہے، یہ کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، یہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، یہ بلڈنگ بلاکس ہیں جن کو جیسے وہ بچے یوز کرتے ہیں، وہ بلڈنگ بلاک جن کو آپس میں جوڑ کے وہ ڈفرینٹ شیپس بناتے ہیں،
تو ویسے ہی یہ بلڈنگ بلاکس ہیں اور یہ نہایت ہی آسان ہے سیکھنا. جسٹ میرے خیال میں ایک نارمل پرسن جو کہ لاجیکل بھی ہو تھوڑا بہت، وہ اس کو ود ان 1 اور 2 میکسیمم 3 days میں اس کو اگر ٹائم دے 2 hours ڈیلی تو نہایت آسانی سے سیکھ سکتا ہے. HTML CSS کے بعد آتے ہیں جی کانسیپٹ بیسک جاوا اسکرپٹ کا نہ ہو. بیسک جاوا اسکرپٹ سے یہاں سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی فریم ورک نہیں، کوئی جے کیوری نہیں، کوئی نوڈ ڈاٹ جے ایس نہیں، پیور بیسک جے ایس کو جاوا اسکرپٹ کو سیکھنا. اور پیور بیسک جاوا اسکرپٹ سے مراد ہے کہ را یا اس کو کہہ لیں ونیلا فلیور، کہ آپ نے اس میں کوئی ٹچ دوسرے کسی فریم ورک کا نہیں ہونا. جو کام آپ نے کرنا ہے وہ بیسک جاوا اسکرپٹ سے کرنا ہے. اور اس میں سیکھنے والی جو چیزیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جاوا اسکرپٹ کے اندر کہ ڈیٹا ٹائپس جیسے کہ اسٹرنگ، نمبر، ایرےز، آبجیکٹس اور ادرز ہیں، یہ کیسے ہوتی ہیں، کہ ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں اور وہ کیوں یوز ہوتے ہیں. ان کو سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد فنکشنز، کنڈیشنلز، لوپس، آپریٹرز اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں، مطلب کیسے فنکشنز یوز کرتے ہیں، کنڈیشنز کہاں پہ، کیسے، کب، کیوں یوز کرنی ہے، لوپ کون سا لگانا ہے، کیسے لگانا ہے اور کیوں لگانا ہے. اسی طرح آپریٹر کون سا کہاں پہ یوز کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جانا بیسک مطلب جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے. اس کے بعد ایونٹس جو ہوتے ہیں اس کے جیسے کلک ایونٹ ہے، کی پریس ایونٹ ہے، ان کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے اس میں جاوا اسکرپٹ میں. پھر اس کے بعد جاوا اسکرپٹ میں ہی ایک اور کانسیپٹ ہے جیسن کا، جس کو آبجیکٹس بھی کہتے ہیں. ایک جیسن آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے پارس کرنا، اس کو آپریٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے، لیکن جیسن کو آپ کو آنا بہت ضروری ہے بینگ اے ویب ڈیزائنر اور اب بینگ اے ویب ڈیولپر. اس کے بعد اب جب آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی، ایونٹ ہینڈلنگ آ گئی، جیسن آپ کو پتہ چل گیا، فنکشنز، کنڈیشن، ڈیٹا ٹائپس آپ کو یوز کرنا آ گئی، دین یو کین موو ٹو جے کیوری اینڈ اسٹارٹ لرننگ اٹ. اس کے بعد آپ جے کیوری پہ موو کریں اونلی اف یو فیل ریئلی کمفرٹیبل ود جاوا اسکرپٹ. اس کے بعد آپ نے HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ یا جے کیوری سیکھ لی. اب آپ کو جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ایک بیسک ویب سائٹ کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ میتھڈ جیسے کہ لوکل مشین، اپنے لوکل ہوسٹ پہ کیسے، اپنے کمپیوٹر پہ کیسے ایک ویب سائٹ کو ڈپلائی کرنا ہے. پھر ایک لائیو سرور مطلب ایک ہوسٹنگ اکاؤنٹ کیسے لینا ہے، ڈومین کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں پتہ ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور کیسے آپ نے اس کو ویب سائٹ کو ڈپلائی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کوئی ایک شیئرڈ ہوسٹنگ اکاؤنٹ، تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، لیکن آپ فری ہوسٹنگ اکاؤنٹس بھی اب اویلیبل ہیں. وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہی آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں. صرف پرابلم ان میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی لمیٹیڈ اپلوڈنگ ہوتی ہے اس میں، کہ آپ اتنا ڈاٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کا ڈومین نیم کوئی یونیک نہیں ہوتا کوئی، تو سب ڈومینز الاؤ کرتے ہیں. لیکن فرام اسٹارٹ پوائنٹ آف ویو آپ ایک شیئرڈ ہوسٹنگ اکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ ایک فری اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. شیئر ہوسٹنگ سے مراد میری مطلب جیسے گو ڈیڈی سے لے لیں آپ، بلو ہوسٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہوسٹنگ کمپنیز ہیں جن سے آپ کوئی بھی اکاؤنٹ پرچیز کر سکتے ہیں. ویسے یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ، بیسک اکاؤنٹ، جو چیپ اکاؤنٹ پرچیز کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے ہم ایک ویب سائٹ کو ڈپلائی کر سکتے ہیں. وہ سی پینل کے اندر کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو ڈپلائنگ اے بیسک ویب سائٹ گیٹ اے شیئرڈ ہوسٹنگ اکاؤنٹ. پھر وہی بات جو میں نے ابھی کی، لرن سی پینل بیسکس، کہ اس میں کیسے ہم ای میلز بنا سکتے ہیں، کیسے FTP کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے ڈیٹا بیس نیا بنا سکتے ہیں، اس کا کیسے فائل مینیجر یا ڈفرینٹ آپشنز ہیں ان کے ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے، کیسے یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا پروجیکٹ جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کو کیسے آپ FTP کے یا سی پینل کے تھرو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کو ویو کیسے کرنا ہے. پھر آپ نے کیسے اس ہوسٹنگ اکاؤنٹ پہ ایک ڈومین کو رجسٹر کرانا ہے اور اس کو پھر لنک کرنا ہے. مطلب یہاں پہ میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ ضروری نہیں کہ جہاں سے آپ نے ہوسٹنگ لی ہے وہیں سے آپ ڈومین بھی خریدیں. ہو سکتا ہے آپ نے گو ڈیڈی سے ڈومین لی ہو اور ہوسٹنگ اپنے بلو ہوسٹ سے لی ہو، تو ان کو آپس میں لنک کیسے کرنا ہے. ویسے تو اگر آپ سپوز آپ گو ڈیڈی سے ہی ہوسٹنگ لیتے ہیں، انہیں سے آپ ڈومین بھی لیتے ہیں، تو ویل اینڈ کو وہ بائی ڈیفالٹ آپ اس کو خود اسے لنک کر کے دے دیتے ہیں. لیکن ایک ڈفرینٹ کمپنی سے لی ہوئی، بینگ اے ویب ڈیولپر، اگر آپ نے آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ بھی میری ہوسٹنگ جو ہے وہ گو ڈیڈی کی ہے لیکن میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ
ڈومین جو ہے میری وہ میں نے بلو ہوسٹ سے لیا یا وائس ورسا ہے، تو آپ اس کو لنک کرنا آپ کو آنا چاہیے، یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہم لنک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ سارا کام کر لیا تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے پریویسلی بتائی ہیں ان کو ہینڈل کرنا آپ کو آ گیا، تو اب آپ ایک ویب ڈیزائنر بن چکے ہیں۔ کون کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ ایک ویب ڈیزائنر بن چکے ہیں، کہ آپ ایک سادہ اور مگر پروفیشنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، تو آپ ایک ویب ڈیزائنر بن چکے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن کا انٹرفیس، ویب اپلیکیشن، میری مراد یہاں سے ویب سے ہے، اپلیکیشن کا مطلب جی یو آئی، لک اینڈ فیل، اس کی کلر کمبینیشن وغیرہ، آپ اس کا انٹرفیس اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں، تو یو آر اے ویب ڈیزائنر، آپ ایک ویب ڈیزائنر ہیں۔ اگر آپ کسی بھی فوٹوشاپ کی فائل، جس کو ہم پی ایس ٹی بھی کہتے ہیں، اور ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتا ہے کہ پی ایس ڈی ٹو ایچ ٹی ایم، اگر آپ کسی بھی پی ایس ڈی کو، ویب سائٹ کی پی ایس ڈی کو ایچ ٹی ایم ایل میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایزیلی، تو آپ ایک ویب ڈیزائنر بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کام تینوں کر سکتے ہیں تو اب آپ دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کریں، اس کو ایز اے فرنٹ اینڈ ویب ڈیزائنر کے طور پہ کام کریں، یا پھر آپ یہاں سے اپنا کیریئر ایز اے فری لانسنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہوا، یہاں تک آپ نے اس کو لانا ہے، آپ نے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے، کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے، بینگ اے ویب ڈیزائنر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ویب ڈیولپر بننے کے لیے پہلے ایک ویب ڈیزائنر ہونا ضروری ہے۔ اب نیکسٹ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ٹوسٹ آتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو کہ آپ کو آنی چاہیے۔ یہاں پہ ڈیسیجنس بہت کم ہیں، وہ مطلب جیسے ٹول سارے ہونے چاہیے آپ کے پاس، جیسے ایچ ٹی ایم ایل آنی چاہیے، جاوا اسکرپٹ آنی چاہیے، اور پی ایس ڈی ٹو ایچ ٹی ایم ایل بھی آپ کو آنی چاہیے، ایک سمپل سے لے کر ایک اچھی ویب سائٹ بھی بنا سکیں آپ، وہ ساری چیزیں میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے چوائس کا فیصلہ۔ تو یہاں پہ اب ہم ایز اے ویب ڈیزائنر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا چوائسیز ہیں، کہ آپ کون سے فرنٹ اینڈ فریم ورکس یوز کر سکتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی، کیونکہ یہاں پہ اب ہم نے وہ چیزیں سیکھ لیں، اب یہاں پہ بات ہوتی ہے اسمارٹنیس کی، کہ کیسے آپ ان فرنٹ اینڈ فریم ورکس کو یوز کرتے ہوئے اسمارٹلی کام کر کے اپنے برڈن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ پیور ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس لکھنے بیٹھیں تو مے بی اٹ ول ٹیک یو این آور اور 2 hours ٹو رائٹ اے کمپلیٹ سی ایس ایس، ویئر ایز اگر آپ بلٹ ان فریم ورک، فرنٹ اینڈ فریم ورکس یوز کرتے ہیں تو مے بی آپ کو اس سے کم ٹائم لگے۔ تو اس میں کچھ ہمارے پاس فریم ورکس ہیں، جیسے کہ فرنٹ اینڈ میں ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس فریم ورک میں بوٹ اسٹریپ ہے، فاؤنڈیشن ہے، ٹویٹر بوٹ اسٹریپ بھی کہا جاتا ہے، اور زرب فاؤنڈیشن بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں کو بہت پاپولر دونوں فریم ورکس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، جیسے 960 گریڈ ہے، جیسے کہ W3 CSS ہے، آپ نے W3 اسکولس کا نام سنا ہوگا، انہوں نے بھی اپنی ایک رسپانسو CSS فریم ورک بنایا ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 960 گریڈ بھی ایک آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے فریم ورکس ہیں، لیکن دیز ٹو آر دا موسٹ فنڈامنٹل اینڈ پاورفل اینڈ کنٹینیوسلی اپڈیٹنگ فریم ورکس، اور میں ریکمینڈ کروں گا ان دونوں میں سے آپ ایک چوز کر لیں، دونوں کو چوز کر لیں۔ کلاسز یاد رکھنی ہوتی ہیں ان میں، اور تھوڑی سی فنکشنلٹیز میں، تو آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں یا دونوں کو چوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب باری آتی ہے سرور سائڈ لینگویجز کی۔ جی ہاں، جتنا ہم نے پہلے دیکھا وہ آپ کمپیوٹر پہ وداؤٹ اینی تھنگ آپ ایزیلی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو ڈپلائی کر سکتے ہیں، لیکن سرور سائڈ لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جس کے لیے ایک سرور کا ہونا بہت ضروری ہے، کمپیوٹر میں ایک سرور سافٹ ویئر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سرور سائڈ لینگویجز میں ہمارے پاس ہے پی ایچ پی ہے، روبی ہے، .NET ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، جیسے پائتھون ہے، اور دوسری تیسری چیزیں ہیں۔ یہ ان میں سے آپ کوئی سے بھی ایک سرور سائڈ لینگویج چوز کریں، مطلب آپ نے یہ اب ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ PHP سیکھیں یا روبی سیکھیں یا کوئی، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وچ ایور یو چوز۔ تو سرور سائڈ لینگویج آپ چوز کریں، اس کو لرن کریں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جاوا اسکرپٹ، جیسے ہم نے فرنٹ اینڈ HTML CSS کے فریم ورکس دیکھے، اس طرح جاوا اسکرپٹ کے بھی فریم ورکس ہیں، جن میں سے آپ کو کسی ایک، جیسے ریئیکٹ ہے، رینگولر JS ہے، پھر VUE.js ہے، اس طرح کے بے شمار اس کے ہم جاوا اسکرپٹ میں
بیسکلی جے کیوری کو ایز اے لائبریری لیتے ہیں، اس کو ایک فریم ورک نہیں لیتے، کیونکہ فریم ورک کا کانسیپٹ سم تھنگ ایلس ہے، جبکہ لائبریری کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس کو میں نے اس لیے اس میں یہ سیپریٹلی لکھا ہے. تو اس میں آپ چوز کریں گے. پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا بیسز میں آئیں گے. جی ہاں، ڈیٹا بیس جیسے مائی سیکول اور پوسٹ گریس ایس کیو ایل ہے. تو ان میں سے بے شمار میں نے یہاں پہ 2 لکھے ہیں، اور کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 پیریڈز ہیں، تو کا مطلب بے شمار ان میں سے آپ جو بھی چوز کریں. تو یہ سرور سائڈ لینگویجز میں سرور سائڈ لینگویجز سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا بیسز کا بھی نہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد سرور سائڈ پروگرامنگ میں آپ کسی ایک کو چوز کریں گے، جیسے کہ پی ایچ پی. میں نے پچھلے سلائڈ میں بتایا پی ایچ پی. تو یہ ایک اچھی چوائس میں اب اپنی بات کروں تو میں خود ایک پی ایچ پی ڈیولپر ہوں، لیکن اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بیسٹ لینگویج نہیں ہے، اتنی مطلب ایزی ٹو یوز لینگویج نہیں. اس میں بہت زیادہ کوڈ لکھنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس کی اتھارٹی ہے، ابھی بھی یہ ایک راک سالڈ پلیٹ فارم ہے، لینگویج ہے جس کو سیکھنا. اور مزے کی یہ بات ہے کہ اس کو سیکھنا انتہائی آسان ہے. ڈیفینیٹلی اس کو سیکھنا بہت آسان ہے. تو آپ پی ایچ پی کو چوز کریں. نوڈ ڈاٹ جے ایس ہے آپ کے پاس، روبی آن ریل ہے، پھر پائتھون ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا چوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیٹا بیسز کی باری آتی ہے. تو ڈیٹا بیسز میں آپ کو یہ چوز کریں گے کہ کون سی والی ڈیٹا بیس آپ اپنے سرور سائڈ لینگویجز کے ساتھ چوز کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں مائی سیکول، پوسٹ گریس ایس کیو ایل ہے. پھر نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کا کانسیپٹ بھی ہے ایک، جس میں مونگو ڈی بی اور کوچ ڈی بی آ جاتا ہے ہمارے پاس. اب اگر آپ پی ایچ پی کو چوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو پریفریبل ڈیٹا بیس ہے وہ ہے مائی سیکول. مطلب یہاں پہ میرا پک 1 ٹو فوکس آن کا مطلب ہے کہ اگر آپ پی ایچ پی کو ایز اے سرور سائڈ لینگویج اپنے لیے چوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مائی ایس کیو ایل کو یوز کریں گے. اور اگر آپ نوڈ ڈاٹ جے ایس کو کریں گے چوز کرتے ہیں تو مونگو ڈی بی اس کے لیے پریفریبل ہے. تو یہ آپ اس میں سے فیصلہ ہوگا. پھر کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو کہ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ میں ان کا اتنا مطلب ہاتھ نہیں ہے، ان کو جانا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایز اے سائڈ ٹیکنالوجیز ان کو لرن کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. جیسے کہ گٹ ہے، یہ ایک ورژن کنٹرول سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے مطلب گٹ کا بیسک میں آپ کو شارٹ فارم میں یہ بتا دوں کہ گٹ کا جاننا کیوں ضروری ہے. کیونکہ گٹ ایک ایسا آپ کا سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی فائلز جو اپڈیٹ ریگولر کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں، ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے، ان کا ہر ایک بیک اپ بناتا ہے. اگر آپ خود کرنا شروع کریں تو آپ کو مطلب ڈفرینٹ نیم دینے پڑتے ہیں، ہر فائل کو ڈفرینٹ نیم دے کے سیو کرتے جائیں. یہ ابھی سیو کی، ابھی سیو کی، ابھی سیو. تو گٹ جو ہے یہ اس سے ایک اسٹیپ آ گیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے 10 چینجز کی ہیں فائلوں میں، کوئی تھاؤزنڈز لائنز ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے کون سی ریکور کرنی ہے. تو یہ گٹ جو ورژن ہے یا گٹ جو سافٹ ویئر ہے یہ آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیتا ہے. آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی چینجز کہاں پہ کی ہیں ود کلرفل نوٹیشنس کے ساتھ. اس کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو ایس ایس ایچ کی بیسک کمانڈ لائن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ایس ایس ایچ کی بیسک کمانڈ لائنز یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سی ایس ایس پری کمپائلر. جی ہاں، شروع میں نے یہ بات نہیں کی کہ صرف سی ایس ایس پہ فوکس کیا. ابھی میں بات کروں گا سی ایس ایس پری کمپائلرز کی، جیسے کہ ساس ہے اور لیس ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے یا یہ کمپائلرز ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سیپریٹ فارم میں اور ایک سیپریٹ کوڈنگ کے ساتھ ایک فائل بناتے ہیں جس کی ایکسٹینشن ڈاٹ لیس اور ڈاٹ سی ایس ایس ہوتی ہے. پھر یہ کمپائلر جو ہوتے ہیں سی ایس ایس پری کمپائلر، ان کو کمپائل کر کے سی ایس ایس میں ہی کنورٹ کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کچھ جیسے کہ ڈاٹ لیس ہے، اس میں آپ کچھ ویریبل اوپر ڈیفائن کر دیتے ہیں کلرز نیم کے ساتھ، اور ان کلرز کو آپ آگے اپنی سی ایس ایس کے اندر یوز کرتے ہوئے اب آپ کو لگتا ہے سپوز آپ نے ایک کلر چینج کرنا ہے اور وہ کلر کئی جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر جگہ پہ جا کے اس کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ سی ایس ایس میں کام کریں. لیکن یہی چیز اگر آپ نے لیس یا ساس کے تھرو کیا ہے تو آپ جسٹ ایک جگہ پہ اس کو چینج کریں گے اینڈ اٹ ول ریفلیکٹ اینڈ ایوری پلیس. کمپائل کرنے کے بعد وہ خود بخود اس نئی سے اسٹائل شیٹ جو بنے گی اس میں وہ ہر جگہ پہ چینج ہو جائے گا. پھر اے پی آئیز کا کانسیپٹ ہونا اور ریسٹ سروسز کیا ہوتی ہیں اس کا کانسیپٹ. اے پی آئیز میں ویب ڈفرینٹ کائنڈ کی اے پی آئیز آ جاتی ہیں. میرے مراد یہاں سے ویب اے پی آئیز ہیں، جیسے کہ
کسی موبائل اپلیکیشن کو آپ نے کسی مائی سیکول ڈیٹا بیس کے کنیکٹ کرنا ہے تو درمیان میں پی ایچ پی لینگویج کو یا کسی بھی سرور سائڈ لینگویج کو یوز کریں گے، اور وہ موبائل اس پی ایچ پی فائل کو ہٹ کرے گا، وہ پی ایچ پی فائل آگے اس ڈیٹا بیس سے وہ ریکویسٹ لے گی، اس کو واپس ریفائن کر کے جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہو وہ اس واپس موبائل کو سینڈ کرے گی کسی بھی فارمیٹ میں، جیسے جیسون ہم نے پیچھے دیکھا۔ تو ان کے لیے جاننا آپ کو، ان چیزوں کے لیے پی آئیز اور ریسٹ کے بارے سروسز کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ ان کو آپ ایز اے سائڈ لے سکتے ہیں، نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کو ضروری، یہ بہت ضروری نہیں ہے، لیکن ویب ڈیولپمنٹ یا اچھا ویب ڈیولپر بننے کے لیے یہ جاننا ضروری بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے کچھ خاص پروٹوکولس ہیں، جیسے ایچ ٹی ٹی پی ایس یا ایس ایس ایل ہے۔ نارمل تو ایچ ٹی ٹی پی یوز ہوتا ہے، تو ایچ ٹی ٹی پی ایس ایس ایل میں سیکیور سرورز ہوتے ہیں، تو اس کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے آپریٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے پیچھے دیکھا تھا ڈپلائنگ اے ویب سائٹ، سمپل ویب سائٹ ایز اے ویب ڈیزائنر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہاؤ ٹو ڈپلائی ڈپلائنگ ایپس۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ سرورز اور ورچوئل پرائیویٹ سرورز کو ہوسٹ کرنا، ان کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، کیسے آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ڈفرینٹ ایپ ہوسٹنگز ہیں، جیسے ہیروکو ہے، ڈیجیٹل اوشن یا AWS جو اس کی امیزون کا سروس ہے، ان کو آپریٹ کرنا، ان پہ اکاؤنٹ بنانا، ان کو مینٹین کرنا، اس سے کمانڈ لائن سے اس کی چیزیں اپلوڈ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ پھر ڈفرینٹ ڈپلائی ٹولز آپ کو آنے چاہیے یوز کے، کون سے جیسے پیچھے ہم نے بتایا وہ اس کے ٹولز ہیں۔ ایف ٹی پی کے لیے آپ سائبر ڈاک یا فائل ولا یا کیوٹ ایف ٹی پی یوز کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بیسک لینکس کی کمانڈ لائن یوز کرنی آنی چاہیے، کیسے ہم رائٹس چینج کر سکتے ہیں، کیسے ہم پرمیشنز فائل کے چینج کر سکتے ہیں، کیسے ہم اونرشپ چینج کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر شفٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم کافی ساری ہوئی کہ میں نے ایک سرور لائیو سرور مطلب وی پی ایس سرور کو کنٹرول کرنا تھا۔ پرابلم اس میں پی ایچ پی میں شروع کی بات ہے، پی ایچ پی میں ڈھونڈتا رہا، تو ایکچوئل پرابلم کیا تھی کہ جو پرمیشنز تھے اس کے فولڈر فائل کے وہ صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے وہ فائل اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا، نیٹ پہ سرچ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ پھر میں نے اس پہ سرچ کیا کہ کیسے میں وہ پرمیشن، تو اٹ ٹیکس ٹائم وائل آئی واز ڈوئنگ دیٹ جاب، لیکن چونکہ یہ میرا، تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ مست لکھا ہے کہ آپ لینکس کمانڈ لائن آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے، کچھ بیسک کمانڈز آپ کو آنی چاہیے۔ پھر کیسے مینٹیننس اور اپڈیٹس کیسے کی جاتی ہیں، اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کو مینٹین کرنا ہے، مطلب اس کو اپڈیٹس اس میں چینجز کرنی ہے، اس کی لک آفٹر کے اس میں ڈیٹا مطلب اسپیس ختم نہ ہو، آپ اننیسیسری چیزیں ریموو کرتے رہیں، تو اس کے جو اپڈیٹس آتی ہیں جہاں پہ وہ چاہیے وہاں پہ آپ اپڈیٹس کرتے رہیں۔ تو یہ ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں آپ نے کر لی، اب وہ آ گئیں، اب آپ ایک ویب ڈیولپر بن چکے ہیں۔ اگر آپ ایک سادہ اپلیکیشن سے لے کر ایک ایڈوانس اپلیکیشن بنا سکتے ہیں تو آپ ایک ویب ڈیولپر بن چکے ہیں۔ آپ کو اے پی آئیز کی سمجھ آ گئی اور آپ ویب اے پی آئی بنا بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ایک ویب ڈیولپر بن چکے ہیں۔ اگر آپ مختلف سرورز جیسے میں نے پیچھے سارے بیان کیے ہیں ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو بھی آپ میرے نظر میں یا میں اپنی طرف سے کہوں گا آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں، اور آپ ڈیٹا بیس کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایڈ نیو ٹیبلز کر سکتے ہیں، کریٹ نیو ڈیٹا بیس کر سکتے ہیں، اپڈیٹ ٹیبلز کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ ٹیبلز کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ ڈیٹا بیس اینڈ کنٹرول امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ایک ویب ڈیولپر بن چکے ہیں۔ اب آپ چونکہ ایک ویب ڈیولپر بن چکے ہیں، اب آپ جو جاب آپ پیچھے بیسک جاب کر رہے ہیں، اب اس سے آپ بہتر اچھی جاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ اس فری لانسنگ کیریئر کو بھی انہینس کر سکتے ہیں، اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بینگ اے ویب ڈیولپر آپ ایک اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اب پیچھے ہم نے بات کی تھی فرنٹ اینڈ فریم ورکس کی جو کہ فرنٹ اینڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے جو سرور سائڈ لینگویجز ہیں ان کے پروگرامنگ، ان کو کیونکہ سرور سائڈ لینگویجز میں ایکچوئل پروگرامنگ یوز ہوتی ہے، تو اس کے فریم ورکس کے بارے میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کیا آپ کو سیکھنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو جاوا اسکرپٹ فریم ورک میں یہ بھی سرور سائڈ فریم ورکس ہیں، یہ جے کیوری سے ہٹ کے ہے، جیسے ریئیکٹ جے ایس ہے، اینگولر جے ایس ہے، یہ بھی پروگرامنگ فریم ورکس ہیں، ان کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے مطلب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ آپ کو آگے جو دور آ رہا ہے وہ یہی دور ہے کہ کوئک سلوشنز لوگ جاتے ہیں۔ پہلے دور میں جب شروع میں ویب ڈیولپمنٹ ڈیزائننگ آئی تھی، ایون اسٹیٹک ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک ہفتہ 10 دن لگتے تھے، تو یہاں پہ آپ
24 آورس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں آپ جاوا اسکرپٹ فریم ورکس میں آپ کے پاس یہ والے فریم ورکس ہیں، ریئیکٹ ہے، اینگولر جے ایس ہے، ویو جے ایس ہے، ایکسپریس ہے، تو یہ ہے. پھر پی ایچ پی فریم ورکس کی بات کریں تو لاراول ہے، کوڈ اگنائٹر ہے، سمفنی ہے، آپ ان میں سے چوز کر سکتے ہیں. اسی طرح روبی آن ریل اٹ سیلف ایک فریم ورک ہے، روبی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور روبی آن ریلز ایک فریم ورک ہے. تو بیسیکلی یہ فریم ورکس جو ہے ایک کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو پروگرامنگ فریم ورکس کہا جاتا ہے. حالانکہ ریئیکٹ اور اینگولر جو فرنٹ اینڈ ہے، لیکن ان کو اس لیے ہم پروگرامنگ فریم ورکس کہتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں جس کو ہم MVC کہتے ہیں، ماڈل ویو کنٹرولر. یہ کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ماڈل کے اندر تمام ڈیٹا بیس سے انٹریکٹیوٹی جس قسم کی آپ کرنا چاہتے ہیں انٹریکٹیوٹی ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ آپ ماڈل میں ڈیفائن کرتے ہیں. اور جو آپ کی بزنس لاجک ہے یا جو بھی پروگرامنگ لاجک ہے وہ آپ کنٹرولر میں یوز کرتے ہیں، اور ویو کے ذریعے وہ کنٹرولر جو ہے وہ ویو کو ایک اینڈ ریزلٹ لاجک کے بعد پرووائڈ کرتا ہے جو آپ اینڈ یوزر کو ویو کراتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے شارٹ فارم میں جس MVC کا. جو MVC میں سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے راؤٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ڈیٹا بیس کی میپنگ کیسے کی جاتی ہے، ہیلپر فنکشنز کیسے بنائے جاتے ہیں، اور ڈیٹا کی بائنڈنگ اور ٹیمپلیٹنگ اینڈ UI کیسے بنائی جاتی ہے. اگر آپ ان فریم ورکس کو یوز کرتے ہوئے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، راؤٹنگ کیسے پراپرلی مینیج کرنا ہے کہ آپ جب WW کے ساتھ // کے ساتھ کوئی چیز لکھی جاتی ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، پھر کیسے ڈیٹا بیس میپنگ کرنی ہے، کیسے ڈیٹا بیس کے ڈفرینٹ ٹیبلز بنا کے، مطلب ایک ٹیبل میں آپ سارے کام لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹ ایک ڈیٹا بیس نہ ایک ٹیبل بنائے گو ہیڈ، لیکن اس کی میپنگ کرنا، اس کو پراپرلی ایک آرگنائز فارم میں ہر ایک اینٹیٹی کے لیے ایک علیحدہ سے ٹیبل بنانا از دا ایکچوئل فارم آف ڈیٹا بیس میپنگ. پھر اس کے بعد آپ ایک ریپیٹیشن کر سکتے ہیں، کوڈ 10 بار لکھیں، 20 بار لکھیں، یو کین رائٹ اٹ. لیکن ہیلپر فنکشنز کیا پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہیلپرز ڈفرینٹ فنکشنز اور کلاسز ہو سکتی ہیں، وہ فنکشنز ہو سکتے ہیں جو آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ ریپیٹیشن، کیونکہ MVC کے کانسیپٹ میں یہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ بجائے کوڈ کو رپیٹ کرنے کے آپ اس کا ایک ہیلپر فنکشن بنا لیں، جہاں پہ اس کی ضرورت ہو اس کو کال کر لیں. اسی طرح ڈیٹا بائنڈنگ ہے آپ کے پاس کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. اس کے بعد ٹیمپلیٹنگ اینڈ UI کہ جو آپ نے اس کا انٹرفیس بنایا ہے، کون سا فریم ورک یوز کیا، بوٹ اسٹریپ یوز کیا، فاؤنڈیشن. پھر آپ یوزر کو کتنا آسانی سے وہ ایک فیسلٹی دیتے ہیں کہ وہ کل کو اگر اس کو وہ ویو پسند نہیں آتا، کوئی اور اچھا ویو دیکھتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ اس ٹیمپلیٹ سے اس ٹیمپلیٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے، ایزیلی کنورٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کے پاس یہ ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ فریم ورکس ہیں، PHP فریم ورکس ہیں، اور MVC کا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. پھر بات آتی ہے MVC سے ہٹ کے یا فریم ورک سے ہٹ کے اب آتے ہیں CMS کی طرف. جی ہاں، اور یہ CMS سے مراد میری PHP اسپیسیفک CMS ہیں جن کو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹمس کہا جاتا ہے. اس میں سب سے اوپر ہمارے پاس جو اس وقت ٹاپ پہ چل رہے ہیں وہ ہے ورڈپریس، جوملا، ڈروپل. ورڈپریس کو انڈر لائن کرنے کا مقصد یہ کہ بینگ ورڈپریس ڈیولپر آئی ریکمینڈ آلسو دس. اس کے آپ کو ڈیولپر بہت زیادہ ملیں گے، اس کو سیکھنا ڈیولپر نہ صرف ڈیولپر ملیں گے بلکہ اس کی ویب سائٹس بھی آپ کو بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو جوملا اور ڈروپل آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. تو اگر آپ ایک اچھے ویب ڈیزائنر بن چکے ہیں، PHP آپ کو آتی ہے، تو آئی ول ریکمینڈ MVC کے ساتھ ساتھ آپ ایک CMS کو بھی ہینڈل کرنا جس میں ورڈ پریس کو آئی پریفر. آپ اس سے کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ جوملا یوز کر سکتے ہیں، ڈروپل اٹس اپ ٹو یو. تو یہ ان میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، جیسے میجنٹو ہے، جیسے پریسٹا شاپ ہے، جیسے نو کافی سارے اس طرح کے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آپ نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے. پھر یہ جو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں یہ کلائنٹ کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنا، اور اس کی مینٹیننس اور کلائنٹ کی جاب ڈن کرنے کے لیے بہت ہی ایڈوانٹیج ان کا. پھر اس کے آپ کو اگر کوئی فنکشنالٹی ریکوائرڈ ہے کلائنٹ کو تو اس کے لیے آپ کو آسانی سے پلگ ان یا ایڈ آن بھی اس کا مل جائے گا. اگر سپوز آپ کو ایگزیکٹ فنکشنالٹی نہیں ملتی اور آپ کو PHP آتی ہے تو آپ آلریڈی بلڈ پلگ ان یا ایڈ آن کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے جو پلگ انس اور ایڈ آنس ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی PHP میں بنے ہوئے ہوں گے. آپ ان کو ماڈیفائی کر کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکتے ہیں. جی ہاں، فاسٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ہے. جو ویب سائٹ یا ویب اپلیکیشن 6 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں بننے میں، اس کے ذریعے میرا خیال ہے 10 to 20 ڈیز میں آپ ایک اچھی ویب سائٹ، میں شاید بہت ایوریج ایک بتا رہا ہوں، لیکن 3 سے 5 دن بھی میں آپ ایک
ویب سائٹ ڈیولپ کر کے، بیسک ویب سائٹ ڈیولپ کر کے دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں پلگنز اور ایڈ آنز یوز کریں. جو سب سے نیگیٹو پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، کین بی ویری لمیٹنگ، کہ سی ایم ایس میں جو کام ہے وہ کافی سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ لمیٹیڈ ہو جاتے ہیں. آپ ایک لمٹ میں رہ کے کام کرتے ہیں، یا وہ آپ ایک لمیٹیشنز میں آ جاتے ہیں جب آپ سی ایم ایس کو یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک پیمنٹ گیٹ وے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ ایک ایڈ آن یوز کرتے ہیں. خیر یہ آپ اس کو ایز اے نیگیٹو نہیں لیں گے. آپ ایک لمیٹڈ ٹائم میں کام کر سکتے ہیں ایک لمیٹنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے. پھر اب ویب سے ہٹ کے اب ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی. جی ہاں، اس میں بھی آپ ڈیولپر بن سکتے ہیں. اب میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا موبائل ایپ ڈیولپمنٹ سے کیا لنک، یہ تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیوچر موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ایک اٹس اے فیوچر. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ویب سائٹ جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو 70 to 80% موبائل پہ ویو کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو موبائل کا پتہ ہے کہ کیسے اس کی ایپ تو اس کی ضروری. اچھا، دوسری یہ چیز کہ اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اینڈرائڈ، اگر میں نے اینڈرائڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو مجھے اب ایک نئی چیز سیکھنی پڑے گی. اگر آپ آئی او ایس ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایکس کوڈ اس کے لیے میک ہونا چاہیے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ضروری نہیں، اس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اینی آبجیکٹیو سی یا جاوا جیسے میں نے ابھی بات کی. تو اس کے لیے ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ، ریئیکٹ نیٹو، آیونک اور کوروڈووا جیسے ہائبرڈ اپلیکیشنز بھی موجود ہیں. جی، ہائبرڈ اپلیکیشن بھی موجود ہیں. کوروڈووا ہے، آیونک ہے، ریئیکٹ نیٹو ہے. یہ وہ جاوا اسکرپٹ کے پلیٹ فارم ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے لیے جسٹ جاوا اسکرپٹ مطلب ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جے ایس کو بھی ہم موبائل ایپ ڈیولپمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو ہائبرڈ اپلیکیشن کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک، اب آپ نے یہ بھی سیکھ لیا تو ناؤ واٹ. اب آپ یہ بتانے کی چیزیں ہیں کہ آپ فوکس کریں اپنے کیریئر کو، جو چیز سیکھا ہے اس کو انہینس کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل آن وٹ ہیو یو لرن پریویسلی، جو آپ نے سیکھ چکے ہیں وہ آپ اس میں کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو ٹائم نکالیں اور کچھ اور اسٹیک، مطلب جو آپ نے اسٹیک چوز کیا ہے، آپ نے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کے بعد ویب ڈیزائن بننے کے بعد کون سا فریم ورک آپ نے یوز کیا، کون سی پروگرامنگ لینگویج آپ نے چوز کیا، کون سا ایم وی سی آپ نے چوز کیا، کون سا آپ نے سی ایم ایس چوز کیا. اس کے بعد ایک اور اسٹیک سیکھیں، جیسے میں نے کہا ورڈ پریس ہے، جملہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے اس میں اتنا زیادہ جو بھی ہے اس میں اس کو چوز کیا. تو اب ڈفرینٹ پلیٹ فارم ڈروپل ہے، جیسے سوری ڈروپل. تو آپ اس کو اسٹیک کو ایک اور اسٹیک لیں اس کو، مطلب اب آپ پی ایچ پی سیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ چلے جائیں، روبی پہ چلے جائیں، ڈاٹ نیٹ پہ چلے جائیں. تو آپ اب موبائل نیٹیو ڈیولپمنٹ میں آ جائیں. تو آپ آ سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم سیو کر کے اس کو سیکھ سکتے، چونکہ آپ آلریڈی چیزیں سیکھ چکے ہیں، اس لیے کافی سارے کانسیپٹ آپ کے آلریڈی کلیئرڈ ہو چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال دوسرا اسٹیک یا دوسری چیزیں سیکھنے میں آپ کو اتنا ٹائم لگے گا. پھر سب سے اچھی چیز کہ آپ کو کیپ ٹو اپ ڈیٹ ود نیو ٹیکنالوجیز رہنا پڑے گا. ویب سائٹس ریکمینڈ وزٹ کریں، ان کو سبسکرائب کریں. ڈفرینٹ آپ یوٹیوب کو ہی لے لیں، یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چینلس جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، جو نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں پروٹیکشن دے رہے ہیں، ان کو سبسکرائب کریں. کچھ آن لائن آئی ٹی کی ویب سائٹس ہیں کیونکہ ڈیلی آپ کو ای میل میں نیوز بھیجتے ہیں، ان کو سبسکرائب کریں. اور اس کے بعد لرن ہائی لیول لینگویج. یہ جو اتنی بات ویب ڈیولپمنٹ سے ہوئی، یہ ایک اسپیسیفک مطلب ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کے لیے ہے کہ جاوا اور سی شارپ، جو کہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کے لیے بھی، ویسے تو سی شارپ اور جاوا دونوں ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک لینگویج کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو دوستو یہ تو تھا سارا ایک کیریئر کا پاتھ کہ آپ کیسے ایک ویب ڈیولپر بننا چاہتے ہیں یا بننا چاہیے. اب آتی ہے لاسٹ پہ کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے پرفیکٹ ویب سلیوشنز، اس پہ ہم انشاءاللہ انہی ہی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ، میں اپنی صرف بات نہیں کرتا بلکہ ڈیفینیٹلی آئی ایم لوکنگ فار سم ہینڈز کہ جو میری اس میں ہیلپ کریں، اور ہم ایک اچھے ٹوٹوریلز بنا کے اپنے اس یوٹیوب چینل جو کہ پرفیکٹ ویب سلیوشنز کے نام سے آلریڈی یوٹیوب پر چل رہا ہے. فی الحال ہم نے اس پہ ورڈ پریس سے ریلیٹڈ فوکس کیا ہوا ہے، اور میں اس پہ کافی سارے ٹوٹوریلز اردو میں اور انگلش میں بنا چکا ہوں.
تو آپ ان ٹیوٹوریلس کو ضرور وزٹ کریں اور ان کو واچ کریں، اور آئی ریکمینڈ کہ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ٹیوٹوریل اینڈ ٹیک کیئر. اور ہاں، اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہ یہ جو جتنی سلائڈز ہیں یہ بیسیکلی ایک اور یوٹیوب کا ہی ایک چینل ہے، یا کہہ لیں کہ ایک پرسن ہے جس کو میں نے یہ ویڈیو مطلب سلائڈز وہاں سے لی ہیں. ان کو تھوڑا بہت اپنی مرضی سے میں نے ماڈیفائی کیا ہے، جیسے اردو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے ایڈ کی، اس میں وہ انگلش میں. تو میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا. اگر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری باتیں کچھ آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں. میں نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں. تو میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ضرور ایڈ کر دوں گا. تو تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.